خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ جو چیز معلوم ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ اگر میں کسی عورت کے سینے کا ذکر کرنا چاہوں گا تو اسے عورت کا سینہ ہی کہوں گا۔ عورت کی چھاتیوں کو آپ مونگ پھلی، میز یا اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ یوں تو بعض حضرات کے نزدیک عورت کا وجود ہی فحش ہے، مگر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کے معاملے میں ہمیں یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہے، صرف مرد ہیں اور بس۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنا پڑتی ہے۔ خدا کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے۔ ایسی عجیب جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق مرد رہتا ہے، خواہ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق پر گناہوں کی سیاہی لپی ہو، مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ جوانی کے بے پناہ جذبے کے زیر اثر کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے بہک جائے، عورت نہیں رہتی، اسے حقارت و نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سوسائٹی اس پردہ تمام دروازے بند کر دیتی ہے جو ایک سیاہ پوشیدہ مرد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آگ کے اندر کودنے والے کو کھیل میں ہدایت دینے والے کی کیا ضرورت؟ پریم کی ارتی کو دوسرے کے کندھے سے کیا سروکار؟ یہ لاش تو زندگی بھر ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرنا ہوگی۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد و عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں؟ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ گناہوں، ثواب اور سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں اور یقیناً تمہارے خیالات سے بھی بہت مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون و قلب اور وقت درکار ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ بعض اوقات اچھی والی شے کو بگاڑنے سے اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔